شراب پینا عام ہو جائے گا، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کعابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مرد تھوڑے ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ مختلف ہنگاموں میں، حادثات میں اور جنگوں میں مرد قتل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا حتی یکون لخمسین امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد منتظم ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی، یہ وقت بھی آئے گا کہ جانور انسان سے باتیں کریں گے، انسان ان کی بولی سمجھے گا اور وہ ان سے باتیں کریں گے، اور اس کے کوڑے کی جو رسی ہے، اس کا جو پھندنا ہے، وہ بھی انسان سے باتیں کرے گا، اور اس کے جوتے کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا، اس کا گھٹنا اس کو بتا دے گا، اس کے بعد میں اس کے گھر والوں نے جو باتیں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالا، جب مال غنیمت کو، جب سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گا، مجبور ہو کے دے گا، وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا ہی نہیں۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اگر لوگ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیں اور زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان تک پہنچے تو پاکستان میں صرف 1-2 سالوں کے اندر غربت ختم ہو جائے۔ ایک تو سارے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دوسرا یہ ہے حقداروں تک نہیں پہنچتی۔ پیشہ ور مانگنے والے اور اس موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے اور مختلف اپنی مجبوریاں ظاہر کر کے مال ہتھیانے والے بہت سارے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا کہتا ہے میں جلدی جلدی فارغ ہو جاؤں۔ جتنی محنت مال کو کمانے میں صرف کی ہے، اتنی ہی محنت حقداروں کو تلاش کرنے کے لیے بھی کرے تاکہ اس کی زکوٰۃ اصل مصارف تک پہنچے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کے لیے حاصل نہیں کیا جائے، دین کے علاوہ کے لیے حاصل کیا جائے، اچھا مومن بننے کے لیے نہیں، صالح فرد بننے کے لیے نہیں، بلکہ کمائی کرنے کے لیے، زیادہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے وہ علم حاصل کرے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، جو بیوی کہے گی وہ مانے گا۔ وَأَقَّى أُمَّهُ، اور ماں کو آگ کر دے گا، ماں کی پرواہ نہیں کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ بہت بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کو ویسے ہی دقیانوسی کا تانا دے کے کہتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا دنیا کہاں چلی گئی، اور ان کی کسی بات کو، کسی مشورے کو اور کسی حکم کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، بیوی کے حکم کو ترجیح دیں گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے جو کہ ہم واضح طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست قریب ہوں گے، باپ دور ہوگا۔ دوست ایک بیل دے تو بندہ دوڑا جائے گا دوست کی پکار پہ، لیکن ماں باپ جو مرضی کہیں تو ماں باپ کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس وجہ سے آج لوگ محروم ہو گئے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں رہی۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں، کوئی چیز لانے کے لیے بھی کہیں تو بچہ 100 بہانے کرتا ہے اور دوست کی پکار پہ لبیک کہتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں ہوں گی۔ آج ہماری مسجدوں میں پنکھا بند کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل آپ کے قریب ایک شہر میں ہوا ہے، ایک آدمی قتل ہو گیا اور اس بات پہ لڑائی شروع ہوئی، حتیٰ کہ فائرنگ تک نوبت پہنچی، اور ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار سب سے فاسق اور بدتر شخص ہوگا۔ خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا وہی سربراہ ہوگا، وہی قائد ہوگا، وہی لیڈر ہوگا، وہی پنچ ہوگا جو جتنا بڑا غنڈا اور جتنا بڑا بدماش ہے۔ ساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار جو ہے وہ بدتر اور فاسق شخص ہوگا۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اور قوم کا جو سردار ہوگا وہ قوم کا کمینہ ترین شخص ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ دیکھ لیں، کیا ایسا نہیں دیکھ رہے ہم کہ جو بدبخت ہے، جو کمینہ ترین شخص ہے، فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی، جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، جن کو
اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں پتا، اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہے، ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، جو مقصد حیات سے بھی آگاہ نہیں ہے، تو وہ قوم کے سردار ہوں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی عزت اس کی شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ آج 10 نمبر کا غنڈہ بھی ہو تو لوگ اس سے تعلق ضرور استوار رکھتے ہیں، یہ فخر سمجھتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْكَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی اور بجانے والی عورتیں اور گیت گانے والی عورتیں، رنڈیاں، یہ جو ہیں وہ گانا شروع کر دیں گی اور یہ عام ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَابِعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتُتَابِعُ، فرمایا کہ پھر جب یہ حالات ہوں گے اور یہ پوری طرح حالات معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو پھر سرخ آندیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، اور دھنسنے کا انتظار کرنا، اوپر سے پتھروں کے نازل ہونے کا اور شکلوں کے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ اور آگے فرمایا وَآيَاتٍ، اور ایسی نشانیاں آئیں گی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گی، جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پیدل پہ اس کے دانے گرتے ہیں، تو یہ سارے عذاب جن کا ذکر حضور نے کیا میں مسلسل اوپر نیچے یہ تمہارے تک